الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما تعملون قل للمؤمنین وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ من بعد اکراہہن غفور الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں؟ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں میں، ایک تو نہیں آئے تھے پچھلے درس میں، آپ نہیں آئے تھے؟ بتائیے۔ ہاں کس چیز کی؟ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پھر کہیں جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، ان کی اجازت۔ ترکی میں پہلے بڑے ہی کنڈی بجاتے تھے مرد ہوتے تھے اور عورت ہوتی تھی تو چھوٹی کنڈی بجاتی تھی وہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سب اس لیے بتایا گیا کہ ایک مہذب، ایک سویلائز سوسائٹی میں کیسے رہیں گے۔ مرد اور عورت کے اختلاط کو روکنے کے لیے جو یہ پوری صورت ہے، یہ سمجھیے کہ اس میں اللہ نے جیسے شروع میں جو آیت آئی ہے، یہ آیت ہم نے نازل کیا ہے وہ فرض نہ اور فرض کیا ہے، اس کی بات کو ماننا۔ تفصیل میں نے بتایا تھا کہ یہ مرد و عورت کے ریلیشن کو بالکل اعتدال پر رکھنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، نہیں تو بڑی تفصیل ہو جائے گی، صرف اٹھا پٹک ہوئی ہے۔ میں نے تھوڑا بہت اشارہ کیا تھا شروع میں، یونان کا اور مصر کا فلاں جہاں جو اپنے کو اخلاق کا سمجھیے کیپٹل تھا وہ، لیکن کیا حالت ہوئی ہے۔ اللہ نے اس میں کہہ دیا کہ اگر تم نہیں مانو گے، اگر یہی چیز ہے جو تمہارے عورتوں کی عصمت اور عزت کی حفاظت کر سکتی ہے، یہی چیز اگر نہیں مانو گے تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ تو آپ پوری دنیا میں ایک نظر اٹھا کے دیکھ لیں کہ جنہوں نے جو نہیں مانتے ہیں ان کی یہاں کیا حالت ہے، آج کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، مطلب اس سے زیادہ شاید انتہا ہی ہے اپنی۔ اب اس میں باتیں پچھلے بات ہو چکی تھی کہ گھروں میں داخل عام طور پر اس برائی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ عام گھروں میں داخل ہوئے اور بغیر بولے چلے آئے آپ کے یہاں، ارے بھائی گھر میں عورتیں بھی ہیں، سب لوگ ہیں، ان کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹائیے، اجازت لیجئے، اجازت مل جائے تو آئیے، نہیں ملے تو واپس چلے جائیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ نہیں، اگر نہیں ملے تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی ہر وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے مل سکے، اس لیے تفصیل میں نے بتا دیا تھا۔ آج جو آیت ہے یہ ذرا زیادہ تفصیل چاہتی ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں، کیونکہ قرآن کا اپنا انداز ہوتا ہے، 2 آیت بیان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بیان کر دیتے تھے کہ دیکھو اس کے معنی یہ ہے۔
تو سب سے پہلے کہا قل للمؤمنین، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنے نظروں کو بچا کے رکھے، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں اس کی اللہ کو خبر ہے۔ یصنعون کا لفظ بھی یہاں بڑا معنی خیز ہے، میں ابھی بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے عورت کو حکم دیا گیا، لیکن عورت کے حکم میں اور مرد کے حکم میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ عورتوں کے لیے بھی کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی، اب یہاں سے بات شروع ہوگی، اپنی زینت کو دکھائے نہ پھرے ہر جگہ، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے۔ میں ابھی تفصیل بتاؤں گا۔ تو دیکھیے یہ جو پہلے تو طریقہ بتا دیا، گھر میں ڈائریکٹ نہ آؤ، یہ نہ آؤ، سلام دے کے آؤ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں آنکھ سے شروع ہوتی ہیں، بالکل کلیئر بات ہے، سب کوئی جانتا ہے۔ جب آنکھ لڑی اس کے بعد ہی معاملہ دیکھنے کے بعد ہی کوئی بات بڑھتی ہے۔ تو سب سے پہلے کہا گیا کہ اپنی نظروں کو بچا کے رکھو، تفصیل ذرا کچھ چھوٹ نہ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو النظر سہم من سہام ابلیس، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس سے بچو۔ حضرت علی کو کہا کہ اے علی، پہلی نظر تو تمہاری ہے لیکن دوسری نظر تمہاری نہیں ہے، ایک بار نظر پڑ گئی اتفاق سے تو نظر ہٹا لو، لیکن اس کے بعد دوسری نظر جب ڈالے گا تو وہ ڈیلیبریٹلی ڈالے گا۔ جو منع کر دیا کہ یہیں سے فتنہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد تیسری بات اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، میں تفصیل کرتے چلتا ہوں اس لیے میں تھوڑا سا کہ چھوٹ نہ جائے، میں کچھ پوائنٹس لکھ لیا بھی ہے کہ حضرت فضل بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہوتے ہیں، چچیرے، پیچھے بیٹھے تھے، حج کا زمانہ تھا اور یہ مزدلفہ سے چلے مینا کی طرف حج کے، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ یہ جوان تھے تو جب عورتیں گزرے وہاں سے تو یہ دیکھنے لگتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ پر ایسے ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے منع کیا کہ دیکھو، مطلب چونکہ حج میں چہرہ کھلا ہوتا ہے عام طور پر، وہ دیکھتے رہتے تھے، تو منع کر دیا کہ دیکھو سارا فتنہ آنکھ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک حدیث ہے، دیکھیے یہاں کہا گیا کہ اپنے نظروں کو بچا کے رکھو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، ان دونوں کے بیچ جو گیپ ہے یہ ایک حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دیا اس کو۔ کہا کہ العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، اس کا زنا دیکھ لینا ہے، والرجلان تزنیان، پیر زنا کرتے ہیں، وزناہما المشی، پھر چل کے جانا ہوا، ظاہر سی بات ہے جب آنکھ لڑی ہے تو کچھ تو بات بڑھے گی۔ پھر والیدان تزنیان، اور ہاتھ زنا کرتے ہیں، وزناہما البطش، دست درازی کرنا ہے۔ ایسے ہی انسان بڑھتا ہے، یہ پورا اسٹیج بائی اسٹیج بتا دیا۔ اس کے بعد کہا کہ دل کا بھی زنا ہے، دل میں بری بات آ گئی کہ اب مطلب ہمیں برائی میں ملوث ہو جانا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ پھر شرمگاہ، یا تو یصدقہ او یکذبہ، یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ یہ پوری حدیث سمجھیے ان دونوں کے بیچ جو بات ہے بتا دیا کہ دیکھو ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے منع کر دیا کہ آنکھ کو بچا کے رکھو۔ آنکھ کے بچانے سے مراد
یہی ہے کہ بچا لینا. یہاں ہے غض کا معنی ہوتا ہے پست کر لینا. پست کرنے کا مطلب ایسے نہیں کہ ایسے کر کے چلو، مطلب نظر پڑ جائے نظر نیچی کر لو. ظاہر ہے انسان ہے، اس کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے، جو ایک فطرت ہے انسان کی. تو اگر ذرا زیادہ دیکھنے لگے گا تو پھر شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے، اس پر حاوی ہو جائے گا. اور ذالک ازکا لہم، یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے. اور اللہ کو خبر ہے جو تم یصنعون کا لفظ ہے. صنع یصنع کے معنی ہوتا ہے کچھ پروڈیوس کرنا، بنانا، ہے نا. جیسے کہتے ہیں میڈ ان انڈیا، تو صنع فی الہند، ہندوستان کا بنا ہوا، بنا لینا. جو نئی نئی چیزیں تم بنا رہے ہو، اس سلسلے میں نئی نئی چیزیں بھی بناؤ گے تم، نئے نئے راستے نکالو گے. یہی ہے مطلب، یہی ہے. آج کتنے راستے نکلے ہیں، وہ چاہے یوٹیوب کا راستہ ہو، چاہے جتنے سائٹس ہیں، یہ پورن سائٹس جتنے ہیں پورے ورلڈ میں، ایک بہت زیادہ پروفیٹیبل انڈسٹری ہے. بلینس اینڈ بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے وہ. اور اپنا بس صرف پیسے کا چکر ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اسی لیے یہاں یصنعون ہے. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کیا کیا باتیں بناؤ گے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے قیامت تک. اللہ کو ان سب کی خبر ہے تم کیا کیا کرو گے. اب اس کے بعد عورتوں کے لیے جو بات آ رہی ہے یہاں سے تفصیل، مرد کو تو یہ بات کہہ دی گئی اور کہ آپ کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نظروں کو بچائے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اس طریقے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اب یہاں سے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو، چہرہ مہرہ یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ اپنے سے آپ کوئی ظاہر ہو جائے. اس سلسلے میں ستر کے جو احکام آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا جو ستر ہے وہ سرہ، اس کہتے ہیں ناف کو، نابی کو یہاں سے لے کے گھٹنے تک، یہ چھپا ہونا چاہیے. اور عورتوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ کہ ان کا اتنا چہرہ اور اتنا ہاتھ چھوڑ کے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے. اور جسم اس طریقے سے چھپا ہونا چاہیے کہ اس کے آؤٹ لائنز معلوم نہیں ہوں، یعنی چست نہیں ہونا چاہیے. آپ کے آگے اور باتیں آئیں گی. اب اس میں کہا الا ما ظہر منہا، ٹھیک ہے، ایک چادر اوڑھ کے وہ باہر نکل گئی. اب سبزی خریدنا ہے یا خریدنے میں کبھی ہاتھ یہاں سے یہاں کھل گیا یا چہرے سے کچھ ہٹ گیا یا کبھی وہ چیز گر گئی، تو یہ سب کوئی معاملہ اتنا زیادہ نیٹی گریٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الا جو اپنے آپ ایک عام دنوں میں، اس کی کوئی آبجیکٹیولی بات نہیں بتائی جا سکتی، عام حالات میں جو کھل جاتی ہے تو اس سے کوئی خاص بات نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان سب کے اوپر، اور اپنے سینے پر اپنے دوپٹے ڈالا کریں. یہ دوپٹے آج کل والا نہیں ہے جو گلے کا ہار رہتا ہے بنا ہوا. آج دوپٹے اس وقت ایسے ہوتے تھے کہ یہاں سے لے کے کمر تک پورا چھپا ہوتا تھا. وہی اس کا مرضی. چادر تو الگ ہے، دوپٹہ بھی بڑا ہوتا تھا کہ چھپ جائے جسم. پھر اس میں بہت سی باتیں ہمارے فقہا نے کیا ہے کہ بھئی جب چھپ نہیں ہے تو پھر کوئی باریک دوپٹہ نہیں ہونے، جیسے آج کل بہت نہایت باریک کپڑے ہوتے ہیں، بالکل ٹرانسپیرنٹ، سی تھرو کلوتھ کہتے ہیں انگریزی میں اس کو. تو وہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جو پرپس ہے پھر فوت ہو جائے گا اس کا. کہ جہاں جہاں سے اٹریکشن کی چیزیں ہیں وہاں کہہ دیا کہ اس کو پردے ڈالو. عورت کے معنی ہوتا ہے چھپانے کی چیز. فیمیل کو عربی میں یا لیڈی کو نساء کہتے ہیں. مرد کے لیے جو چھپانے کی چیز ہے یہ عورت ہے، عورات الرجال کہتے ہیں اس کو. مرد کو چھپانے کی چیز، عورت کا مطلب چھپانے کی چیز ہوتی ہے نا. تو الا وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، الا سوائے کچھ رشتوں کا ذکر کیا ہے. ظاہر سی بات ہے عورتوں کو گھر میں بھی رہنا ہے. اب بالکل اتنا زیادہ الرٹ ہو کے کن کے سامنے نہیں، جیسے باپ بھائی ہے تو چلو وہ اپنا نارمل ڈریس میں آ جا سکتی ہے، جیسے ٹھیک ہے، اگر سر بھی کھل گیا تو کوئی بات نہیں ہے، باپ ہے بھائی ہے.
تو اس میں کچھ رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے. الا یہ بھی رشتوں کا ذکر کیجئے. لبعولتہن اپنے شوہر، او آبائہن اور باپ، او آبائے بعولتہن اور شوہر کے باپ یعنی خسر، او ابنائہن اولاد اپنا بیٹا. بیٹے میں یاد رکھیے گا تمام فقہا کے نزدیک بیٹا پوتا یہ سب آ جاتا ہے نیچے تک. او ابنائے بعولتہن یا شوہر کی اولاد یعنی کسی دوسری بیوی سے. او اخوانہن یا اپنے بھائی، یہ تمام سگے بھائی ہیں یاد رکھیے گا. بھائی بھی جان لیجئے یہ تین طرح کے ہوتے ہیں سگے بھائی بھی. ایک تو جس میں ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، ایک جس میں باپ ایک ہو ماں دو ہو. ٹھیک ہے، اس کو اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں. ایک جس میں ماں ایک ہو باپ دو ہو. شوہر کا انتقال ہو گیا پھر اس نے نکاح کیسی سے اس کی بھی اولاد ہے تو وہ اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں. یہ تین طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں اس حکم میں آتے ہیں. تمام کوئی متفق علیہ مسئلہ ان سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے پورا محرم ہے وہ. تو او اخوان او بنی اخوانہن اور بھائی کی اولاد، بھتیجا جیسے پھوپھو بھتیجا کا رشتہ ہو گیا. او بنی اخواتہن اور بہن کی اولاد جیسے خالہ بھانجے کا رشتہ ہو گیا. حدیث میں ہے بھی خالہ ماں ہوتی ہے، حدیث بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں ہوتی ہے. ایک فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ خالہ ماں ہوتی ہے. او نسائہن، یہاں سے دیکھیے یہاں سے لوگ نہیں سمجھ اس چیز کو نہیں جانتے عام طور پر. اور اپنی عورتوں کے سامنے صرف جا سکتی ہیں، دوسری عورتوں کے سامنے نہیں جا سکتی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بڑی بحثیں بہت لمبی چوڑی ہیں، میں ان ساری بحث کو ہٹاتے ہوئے میں بتا دیتا ہوں. نسائہن وہ عورتیں ہیں جو ہم سے ملتی جلتی ہیں روزانہ اور ہماری طرح پردے والیاں ہیں. جس چیز کو یہاں منع کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک بے پردہ عورت، حیا باختہ عورت گھر میں آتی ہے تو اس سے بھی تم پردہ کرو، اس لیے کہ تمہاری باتوں کو باہر جا کے بتا دے گی وہ، کیونکہ اس کو حیا ہی نہیں ہے، اس لیے منع کیا گیا. اس سے بھی تم کنارے رہو ایسی عورتوں سے. لیکن ان کو جب خود ہی ویسے ہی ہے گھر میں آئے گی تو ہو سکتا ہے آپ کی باتیں دوسروں کو جا کے بتا دے، اس لیے منع کر دے گا. او نسائہن اپنی عورتوں کے. او ما ملکت ایمانہن، یہ اور ملک یمین میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اب آج کل اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ مرد جو آپ کے تابع ہے گھر میں، اور دو کنڈیشن ہے. تابع ہے تابعین جیسے گھر کا کوئی نوکر ہے جو گھر کی عورتوں کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن صرف ایک پارٹ نہیں ہے. دوسرا ہے غیر اولی الاربہ، اس ایج کو پہنچ چکا ہو کہ اب وہ یہ سب کوئی معاملہ نہیں رہ گیا ہو، کوئی بہت بوڑھا ہو ایسے گھر میں اور تو اس کے سامنے اگر یہ زینت چہرہ یہ سب کھل جائے تو کوئی معاملہ نہیں. اب الطفل یا وہ بچہ الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو ابھی اس کے اندر صنفی احساسات پیدا نہیں ہوئے ہیں، جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کو ابھی نہیں جانتا نہیں سمجھتا، چھوٹا بچہ. یہ اتنی چیزیں اتنے لوگوں کا نام آیا کہ اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور اس میں ایڈ کیا، جیسے سگا چچا، سگا خالو، سگا پھوپھا، اس کے سامنے وہ آ جا سکتی ہے. ہاں ماموں، یہ سارے سگے یاد رکھیے گا، چچیرے کا کوئی معاملہ نہیں ہے ہمارے یہاں، سب سگے.
تو وہ بھی اپنا چونکہ ان لوگوں سے کوئی نکاح جائز ہی نہیں سرے سے، تو بھی ہمارے محرم ہیں، گھر کے محرم ہیں، گھر کے فرد ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں، یہ تو بتا چکا، ہاں، اور وہ پیر پٹکتی نہ چلے، ولا یضربن بارجلہن لیعلم، تاکہ جان لے، ما یخفین من زینتہن، جو ان کی زینت چھپی ہے، جیسے پائل وغیرہ پہن کے چلنے میں آواز ہوتی ہے نا، منع کر دیا۔ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جو اٹریکٹ کرے۔ آپ اپنے کو اٹریکٹیو نہیں بنائیے باہر میں، گھر کے باہر اٹریکٹیو بنا کے باہر نہیں نکلیے، آپ ہی کی حفاظت کے لیے بنا کے نکلیے گا۔ سماج میں ہر آدمی ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے، تو بلکہ ہمارے علماء سے ایک بار سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ لوگ کی اتنا زیادہ سختی ہے، کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کا ہر آدمی بری نظر رکھتا ہے؟ تو علماء نے بھی خوب جواب دیا، بولے کہ گھر میں آپ تالا لگا کے نکلتے ہیں، کیا مطلب ساری سوسائٹی کو چور سمجھتے ہیں؟ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ چور بھی ہوتے ہیں، ویسے ہی سڑک پر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو ولا یضربن بارجلہن، وہ اپنے پیر کو، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزیں بتا دی ہیں کہ عورت کی آواز، وہ بھی ایک اٹریکشن کی چیزیں ہیں۔ پھر یہ کہہ دیا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے، اس سے بھی پھر لوگ اٹریکٹ۔ مسجد جانے کا حکم دے دیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ فی مساجد اللہ، اللہ کے بندیوں کو اللہ کے مسجد سے نہ روکو۔ اسی میں پھر کہا دیا لا یخرجنا، لیکن وہ نہ نکلیں عطر لگا کے، اس طرح کے پھر اٹریکشن ہوگا۔ ایک بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ایک صحابیہ تھیں، وہ آ رہی تھیں، کچھ خوشبو نظر آئی تو حضرت ابو ہریرہ یا عبداللہ بن مسعود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی کیا کر رہی ہے؟ اللہ، ہم نے خدا کی قسم ابو القاسم سے یہ سنا، ابو القاسم بن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہوئے سنا، ایسا مت کیا کرو، منع کر دیا۔ اس سلسلے میں اور بھی جو باتیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، میں نے وہی اس لیے نوٹ کیا ہے کہ جب کپڑے اتار کے انسان رکھتا ہے، تنہائی کیا، تنہائی میں بھی کیا انسان ننگے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ حدیث ہے فاللہ احق ان یستحییٰ منہ، اللہ کا حق اس سے زیادہ ہے کہ اسے شرم کیا جائے۔ تم انسانوں سے شرم کرنا نہیں کرتے ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہر وقت فرشتے موجود ہیں تمہاری طرف، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی منع ہے۔ اور یہ سب چیزیں پھر انسان کو فحاشی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جس میں آ رہی ہے کہ عورت کے نگاہ ڈالنے اور مرد کے نگاہ ڈالنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیے، مرد کے اندر فعالیت ہوتی ہے۔ فعالیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوی ہے جسمانی طور پر، اس کے دماغ میں کوئی غلط بات گھس گئی تو وہ کر ڈالنا چاہے گا، لیکن عورت کے اندر انفعالیت ہوتی، مطلب وہ کنارے ہو جانا چاہتی ہے۔ اس کا فرق قرآن میں بھی کیا گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشہور ہے حدیث کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو مداری والا کھیل دکھایا کہ دیکھو، وہ دیکھتی رہیں، یہ تو دیکھ رہی تھیں سامنے سے۔ پھر اس کے بعد محرم اور غیر محرم کی پوری لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا کہ کون لوگ تمہارے محرم ہیں اور کون لوگ غیر محرم ہیں۔ غیر محرم بھی دو طرح کے محرم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ جان لیں۔ ایک پرماننٹ محرم ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، یہ پرماننٹ محرم ہے۔ دوسرا یہ غیر محرم تو کچھ ایسا ہے لیکن کسی وجہ سے ابھی تو محرم ہے، غیر محرم ہو سکتا ہے۔ بہنوئی، ایک سالی کے لیے بہنوئی محرم ہے، اس لیے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں جمع کیا جا سکتا، منع۔
لیکن وہ ٹیمپریری ہے. اگر بہن کی ڈیتھ ہو گئی پھر وہ غیر محرم ہو جائے گا, کیونکہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال کیا گیا اور کر کے ایک اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. اب اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات آتی ہے جو بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. تو میں نے کہ بہت سے ایسے خاندان ہیں جس میں چچا زاد بہنیں ساتھ پلی بڑھی, عمر کا اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہیں تو رشتے کی بہن, لیکن ان کے گود میں کوئی کھیلا ہوا ہے بھائی, ایسے بھی بہن ہو سکتی ہیں. تو ٹیکنیکلی تو وہ بھی غیر محرم ہو گئی. تو پھر کچھ ایسے خاندان ہیں جن میں تعلقات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایک دو احادیث ہیں جس سے علماء نے یہ نکالا کہ تھوڑا سا اس معاملے میں ان سب چیزوں کو فتنے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ فتنہ نہ ہو. جیسے ام ہانی کے مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے آخر وقت تک, اور ام ہانی ان کی چچازاد بہن تھی جو سامنے آتی تھیں جاتی تھیں. دوسرا واقعہ اسی طریقے سے آتا ہے کہ وہ پھوپھیزاد بہن حضرت زینب سامنے آئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے ملنے سے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیا, مطلب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, مطلب اس کو بھی کچھ نہیں کہا, ادھر بھی سامنے تعلقات کے وہ بھائی بہت ایسے رشتہ داری تو ہے لیکن تعلقات نہیں ہے خاندان کے. تو وہ بات, اور ایک ہے کہ بالکل ساتھ میں ایک ہی گھر میں پلا بڑھا ہے تو وہ چیز, لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. ان دونوں فرق کو ملحوظ رہتے ہوئے تو اس میں 3-4 باتیں لوگوں نے لکھا ہے. رشتہ, عمر, اب کوئی 70 سال کی بوڑھی ہو گئی اور ایک 25 سال کے لڑکے کی بہن ہے, چچیری بہن ہے, تو چونکہ فتنے کا کوئی بہت زیادہ احتمال نہیں ہے اس لیے وہ آمنے سامنے اگر, لیکن ان سب کے باوجود یہ واضح رہے کہ تنہائی اختیار نہیں کریں گی, منع اسلام میں. خود نبی کریم, اور تنہائی اختیار کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار اپنی ام المومنین حضرت صفیہ کے ساتھ تنہائی میں تھے کہیں راستے میں, اور کسی نے دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہیں صفیہ. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پر بھی کوئی بری بات سوچ سکتا ہے کیا؟ کہا کہ شیطان جو ہے نا تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, دماغ میں کیا وسوسہ ڈال دے یہ کوئی نہیں جانتا. اور پھر یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس لیے کہ چلو وہ تو نبی تو ہو سکتا ہے نہ کوئی کرے, لیکن ہمیں تو کہی دے گا لوگ, نبی کا معاملہ ایسے بھی. لیکن سکھانے کے لیے یہ سب باتیں بتا دی کہ نہیں, بالکل واضح کر دو یہ کون ہے. اگر کوئی دیکھ لے تنہائی میں بتا دو میری پھوپھی ہے جی, میری خالہ بیٹھی ہیں, کسی بھی طریقے سے بتا دو تاکہ لوگوں کے اندر کوئی غلط باتیں نہ پیدا ہوں. تو ان چیزوں کا احترام کرتے ہوئے اگر کوئی چچا زاد بہن, خالہ زاد بہن, پھوپھی زاد بہن اگر سامنے سے آ جاتی ہے یا کچھ باتیں پوچھ لیتی ہے تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں, پوچھ لے, لیکن وہی پردہ وہی ہے کہ وہ کم سے کم وہ چھپا لے, چہرہ اور ہاتھ کھلا رہے. باقی دوسرے تنہائی اگر عمر کچی ہے دونوں کی یا جوان عمر میں ہے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر عمر زیادہ ہے, بہت زیادہ فرق آ گیا ہے تو خود دیکھ لے کہ جہاں یہ مطلب آبجیکٹیولی نہیں بتایا جا سکتا, جہاں فتنے کا احتمال زیادہ ہو اس سے بچنا چاہیے, جہاں فتنے کا احتمال نہیں ہو تو چلیے کوئی بات نہیں ہے. ہم سے پوچھتے ہیں کہ میری بہن نے مجھ سے پوچھا, جو بہن ابھی ہم سے 10 سال اور بڑی ہیں, وہ کہ ایک میرا بھائی ہے وہ میرے گودی میں تو وہ کھیلا ہوا ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسے پردہ کرو, مطلب پردہ تو ہے لیکن آپ کے گودی میں کھیلا ہوا بیٹے کی طرح ہے, وہ اتنا سخت معاملہ نہیں ہے اس میں. اب ہم سے بھی 10 سال وہ بڑی ہیں, اب سمجھیے وہ بوڑھی ہو چکی ہیں, ب ان کا بھائی ہے اس کو گودی میں کھلایا ہے, رشتے میں چچا بھائی زاد بھائی نکل گیا, تو ایسی اتنا زیادہ سختی نہیں ہے. دراصل مقصود یہ ہے کہ فتنے کو مٹایا جائے. اس کے لیے کچھ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنا دیا کہ جوانی میں یا ایسے معاملے میں تنہائی اختیار نہ کرے,
جو ایک عام عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ کلوز ریلیٹیو کے ساتھ اتنا سخت معاملہ نہیں ہوتا. کچھ معاملہ یہ جو احادیث سے ثابت ہے کہ آپ شہزاد بہن کے یہاں رہے. اسی طریقے سے ایک قصہ فاطمہ بنت قیس کا واقعہ ہے, بھی بڑی مشہور واقعہ ہے. یہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ بڑی بزنس پرسن تھی. ان کے یہاں بہت سے صحابی آتے جاتے تھے, یہ وہ پیسہ روپیہ کے بعد جہاں ہوتا ہے جانتے ہی ہے. تو اب عدت کہاں گزارے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں عدت نہیں گزار سکتی, یہاں تو اتنے لوگ آئیں گے کہ سارے لوگ. تو پھر کہا کہ تم ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کے تم کر لو, وہ نابینا ہیں, تم بڑے آرام سے اس گھر میں رہ سکتے. اس سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ وہ نابینا ہے, یہ تو نابینا نہیں ہے, تو وہ رہ سکتی ہیں اس گھر میں. اور اپنا تو ان کو اجازت دیا اس بات کی. ایک اور حدیث اس سلسلے میں آتی ہے جس میں آپ نے عورتوں سے بھی کہا کہ کیا تم تو اندھی نہیں ہو, لیکن وہ حدیث جو ہے محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہے. اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. میں نے ذکر اس لیے کر دیا کہ یہ حدیث پڑھنے میں آئے گی, تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو اس کے بعد چند باتیں اس میں اور آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یخلون بامرأۃ لیس معها ذو محرم فإن ثالثہما الشیطان. جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی عورت کے ساتھ تخلیہ میں بیٹھے, تنہائی میں. اس لیے کہ سوائے اس کے کہ کوئی اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو, ساتھ اس کے کوئی محرم ہو, بالکل دونوں تنہا نہ ہوں. اس لیے کہ اس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے, پھر دونوں کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. یہ شیطان کو ہم لوگ یوں ہی معنی میں لے لیتے ہیں, یوں ہی نہ سمجھیے گا. جیسے انسان کچھ لگائی بجھائی کر کے دل میں کچھ باتیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, ویسے ہی شیطان کرتا ہے, بالکل مطلب مٹیریلی, مادی طور پر, جس کو صرف ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں, وہ یہ کرتا ہے. تو ذہن میں ان چیزیں پیدا ہوتی ہیں, تو اس لیے منع کر دیا کہ ایسا نہ کیا کرو, پھر اس سے فتنہ بڑھنے کا احتمال ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ٹچ نہیں کرو. ہمارے یہاں رواج ہے نا, ہلو ہے تو ہاتھ ملا لیا. غیر محرم عورتوں سے ٹچ نہیں کرو. اس میں بھی دیکھ لیجئے جہاں فتنے کا احتمال ہو. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا صبح اٹھتے تھے تو جو محلے کی بوڑھی بزرگ عورتیں ہوتی تھیں ان سے ہاتھ ملا لیتے. وہاں فتنے کا کوئی احتمال نہیں تھا. وہ ماں کی ایسے بھی ہم لوگ جاتے سر کہ بوڑھی عورتیں تو کیا بولتے ہیں ہم, ہاں اماں جی کیا بات ہے, تو اس پر جو نظر اٹھتی ہے عام طور پر احترام کی نظر اٹھتی ہے. جانتے ہیں وہاں فتنے کا کوئی احتمال نہیں ہے. مقصود فتنہ روکنا ہے, ورنہ جب سوسائٹی میں دونوں رہیں گے تو بہرحال انٹریکشن تو ہوگا. اس کے علاوہ کوئی کام کے لیے اگر عورتیں نکل رہی, جیسے سبزی خریدنا ہو یا دکان میں سودے کے لیے جا رہی ہیں, تو وہ چہرہ وغیرہ کھول کے اور اپنا کام کر سکتی ہیں, کر کے آ سکتی ہیں اس میں. اور یہی ہے کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں, جو کہا گیا ہے اپنے بچا کے رکھیں, اپنا کام کریں اور سیدھے آ جائیں. پھر غیر محرم کے ساتھ سفر کو قطعی طور پر منع کر دیا گیا. غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کریں. یہ زیادہ سختی ہے اس میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ سفر میں جب دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں کوئی نہیں پہچانتا دونوں کو, تو فتنے کا احتمال زیادہ ہے, اس لیے منع کیا گیا. لیکن اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر عمر کی اس حد کو پہنچ چکا ہے, کوئی 70-80 سال کا ہے, تو پھر یہ فتنے کی اتنی کوئی بات نہیں ہے. ایسا چیزیں صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. غیر محرم اپنی بیوی کے ساتھ ہے, اپنی بیوی کے ساتھ ہے, اور کسی عورت کو لے لیا تھا. ہاں وہ تو بیوی کے ساتھ, ہاں تو اس میں آیا نا کہ ایک محرم ساتھ ہو تو تنہائی اختیار نہیں کر سکتا, اس میں آئی بات ایک. پھر اسی لیے اتنا دور رکھا ہے. مسجد میں صف بندی کا بھی ایک اس سلسلے میں انہوں نے بتا دیا کہ پہلے مرد کی صف لگے گی, پھر بچوں کی صف, پھر عورتوں کی صف لگے گی, تاکہ دونوں کے بیچ ایک پھر آڑ ہو جائے. یہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب
مخلوط ہوگا پھر بھائی تو اس میں سجدے میں بھی جانا ہے، بیٹھنا بھی ہے، رکوع میں بھی جانا ہے، تو بہت طرح کی بے احتیاطیاں ہو سکتی ہیں. اسے عورتوں کو بالکل پیچھے کر دیا، بیچ میں بچوں کو کر دیا. یہ عورتوں کی سفر. پھر کہا دیا کہ اگر نماز میں امام غلطی کرتا ہے تو مرد تو تسبیح کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، عورتیں صرف ہاتھ ماریں گی، ایک دو آواز، زبان سے آواز نہیں نکالیں گی. یہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات اس سلسلے میں، مخلوط مجلس کو سختی سے منع کر دیا، جس میں مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں، کوئی بھی مجلس ہو. عورت کے لیے الگ انتظام ہونا چاہیے، دینی مجلس ہو یا عام کوئی اور کھانے پینے کی مجلس ہو. ہمارے یہاں بالکل قطعی طور پر اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، خصوصاً شادی بیاہ میں، جس میں زیادہ بن ٹھن کے عورتیں آتی ہیں، بڑھیا بڑھیا وہ پرفیوم لگا کے مہنگا مہنگا. نوجوان لڑکے بھی ہوتے ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، دونوں مخلوط ہوتے ہیں. یہ سختی سی سب چیزیں منع ہیں. شادی میں بھی اسی لیے کہا گیا کہ بھائی ان کا معاملہ الگ کرو. اگر عورتوں کو الگ رکھو، مردوں کو الگ رکھو، ان کے کھانا پینا ان سب چیزوں کو الگ رکھو اور ان کو الگ رکھو. ٹھیک ہے عورتیں آئیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہونا چاہیے. مسجد میں بھی کہا گیا کہ دروازے الگ الگ رکھو، ایسا نہیں کہ مخلوط ہو جائیں، منع کر دیا گیا. تمام فتنے کو روکا گیا جہاں سے پریکٹیکل زندگی پر اثر بھی نہ پڑے اور فتنہ بھی نہ پیدا ہو. ان دونوں کو دراصل ملایا گیا اسلام میں اور منع کر دیا گیا. اس کے بعد یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے میں، خاص کے ہمارے یہاں شادی بیاہ کے سلسلے میں بہت زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے. شادی ہوا اس کے بعد کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب لوگ دیکھا ہے شادی میں جاتے ہیں، تو ایسی شادی اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، منع کر دینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پھر ناراض ہو جائیں گے، تو آپ دو ناراضگی میں سے ایک ناراضگی آپ کو جھیلنی ہے. آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں جان لیجیے. حالانکہ وہ ناراضگی بہت دنوں پر نہیں رہتی ہے. دیکھیے میرا ذاتی تجربہ ہے، بچیوں کی شادی ہم نے بھی کیا ہے، بالکل سمپل کر کے. اس کے بعد بہت سے رشتہ داروں کو بلایا ہی نہیں ہم نے کسی کو، بس یہاں جو آئے لوگ اپنا 2 4 10 15 آئے اور معاملہ ہو گیا، معاملہ ختم. بہت سے رشتہ دار بعد میں خود احساس ہوتا ہے کہ لوگ نہیں بات تو صحیح ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلی کی گلے میں گھنٹی کون باندھے، یہ بدنامی پہلے ایک شخص لے لے، پھر یہ چیزیں چل پڑیں گی. اگر واقعی آپ کی وجہ سے چل پڑی ہیں اور تو آپ کی وجہ سے جتنے لوگ اس پر آئیں گے ان سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، پورا نیٹ ورک ہو جائے گا آپ کا، یہ ثواب ملتا رہے جو آپ نے توڑا ہے اس رسم کو. ٹھیک ہے 2 بدنامی میں سے ایک بدنامی لینا ہی ہے، اور اس میں بھی خاموش رہیں. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی ان کے ساتھ ٹھیک ہے بھائی اب بھیا کوئی بات نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، اللہ کا حکم ہے اور ہم نہیں کر سکتے، باقی تعلقات اپنے ساتھ رہیں گے. تو اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. اور کتنا وقت ہو گیا؟ 8:23 ہو گیا، تو آگے نہیں بڑھوں گا میں اس لیے. اس کے بعد کہا گیا توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگوں سب مل کے اللہ سے توبہ کرو جو اب تک کر چکے ہو. یہ سب جب چھوڑو، سب مل کے اللہ سے توبہ کرو. توبہ کرنے کا مراد کیا ہوتا ہے جان لیجئے. توبہ سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا. توبہ سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس گناہ کے جو اثرات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو روک دے گا، برے اثرات کو. اس کے برے اثرات تو قیامت تک ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے روک دے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روک دے گا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تاکہ تم کامیاب رہو، فلاح پاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ جو نہایت ضروری چیزیں ہیں وہ میں نے بیان کر دیا. کتابیں تو اس سے بھری پڑی ہیں. تو آج کل کا جو ماحول ہے بہت مشکل ہوتا ہے بچنا، ہے نا. جو نظر ایک نے مزاحن مجھ سے کہا کہ بھائی چلیے ایک پر نظر پڑی ہم ہٹا لیں گے، جدھر ہٹائے تو من میں دوسری کھڑی ہے تو میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی تم کو بچانا ہے نظر، جیسے چاہو بچا لو، اس میں کوئی آبجیکٹیولی میں بات نہیں بتا سکتا، بچا لو نظر. اس لیے کہ اللہ نے کہا دیا کہ بھائی جس بات کے مکلف نہیں اللہ اس سے زیادہ پرسش نہیں کرتا. آپ ہمیں میرا کام ہے بچانا اور بچنا.
خصوصاً اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو جو ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، بڑھ رہے ہیں، چونکہ ماحول بہت خراب ہے. کالج جائیں گے وہی چیزیں ملیں گی، لڑکیاں کالج جائیں گی ان کو بھی وہی چیزیں ملیں گی. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے اہم یہی ہے کہ ان کو اللہ کی جو تعلیم ہے ان کے ذہن میں دیا جائے. یہ ہے بھائی یہ لے لو، اور ڈرایا جائے کہ بہرحال مرنا ہے، اور اگر اسی حال میں مر گئے تو جان لو کہ کیا حال ہونا. یہ چیزیں ایک بار اس کے ذہن میں آ گئیں، لیکن دراصل یہ ہوتا ہے آج کل ابا کے بھی ذہن میں نہیں آتی ہیں. یہ بات ابا کے بھی ذہن میں نہیں ہے، دادا کے بھی ذہن میں نہیں ہے. وہ سب چاہتے ہیں بیٹا میرا ماڈرن بنے. ارے ماڈرن بننے سے کوئی نہیں روکتا ہے، آپ کو برائی سے روکا جاتا ہے. بھائی ماڈرن ہر آدمی اپنے زمانے میں ہوتا ہے اور ہر زمانے کے اعتبار سے ہی کام کرتا ہے. جو جائز چیزیں اس کو لے کے چلتا ہے، جو ناجائز چیزیں اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو جتنا یہاں بیٹھے ہیں یہ اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ چیئر پہ بیٹھے ہیں، پہلے تو نہیں تھا یہ سب صحابہ کے زمانے میں. تو ماڈرن نہیں بنے ہوئے ہیں. تو جو جائز ہے اس کو جائز رکھیے، جو ناجائز ہے اس سے بچیے. یہ چند باتیں ہیں، اس کا محض سننے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، لوگوں کو بتایا جائے. آج کل جو ارتداد کا معاملہ ہو گیا، ہماری بچیاں جا رہی ہیں دوسری طرف، اور چونکہ آگے بات آئے گی اگلے درس میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یہ بھی بہت اہم چیز ہے جو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے تفصیل سے. مطلب اپنی سوسائٹی میں مطلب کسی کو مجرد تنہا چھوڑو ہی نہیں، سنگل کو سنگل رہنا ہی نہیں دو، نکاح کرا کے چھوڑو. چاہے وہ آپ کا کنوارا ہو، چاہے متعلقہ ہو، چاہے جس حال میں ہو، کرا کے چھوڑو. ایسا کر لو تاکہ بچ سکو. تو یہاں پر یہ بات ختم کرتا ہوں، 8:30 ہو گیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.